قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں. وہ ایک واقعہ ہے نا، ابو علی قلندر کا ایک ملنگ تھا، بازار میں گیا، بازار میں بھیجا گیا کہ جائیں یہ سامان لے کے آئیں. جس طرح ابھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ہمیں لنگر کھلوایا، جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، یہاں پر لے کے آئے. دوستو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ معمولی لوگوں کے خادم نہیں ہے. اس لیے دوستو جب خلجی بادشاہ کہ گورنر کی سواری جا رہی تھی، بادب باملازہ ہوشیار، ایک ملنگ تھا بھی سالک آباد کا کوئی ہو نا، وہ حسن عبدال میں کھڑا، اس کو کیا لگے گورنر ہے یا وزیر اعظم ہے، یا اس کا تو وزیر اعظم یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو صدر یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ تو کہے گا ادھر پیٹھ نہ پورے جہاں کی طرف پیٹ کر کے پھر. جب وہ غلام جا رہا تھا ہاتھی کے اوپر، اس بندے نے چابک ماری، چک لگی چابک. پرانے زمانے میں ٹانگیں چلتے تھے حسن عبدال سے، وہ چابک ہوتی تھی. جب اس ملنگ کو چابک لگی تو اس کو اتنی سخت لگی، وہ بھاگتا ہوا آ گیا. ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پہنچا. کہا میں نے تو آپ کو بازار بھیجا تھا. کہا جی کیا بازار بھیجا تھا؟ گورنر کی سواری جا رہی تھی، یہ دیکھیں چابک ماری ہے، لاٹھ پڑ گئی ہے. تو اسی وقت حضرت نے ایک خط لکھا. جب وہ خلجی کے دربار میں پیش ہوا تو جناب خلجی نے جوتی نہ پہنی، وہ بھاگتا ہوا پہنچا. اس میں کیا لکھا تھا؟ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں لکھا تھا، بازداری عاملے بدگوہرے، بازداری عاملے بدگوہرے، ورنہ بخش ملک تو بادیگرے. اس بدبخت گورنر کو ابھی بدلو، ورنہ اس سے پہلے اس حرام خور گورنر کو ابھی بدلو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری سلطنت کسی اور کو دے دوں. جب یہ خط خلجی کی دربار میں پہنچا، جوتی نہیں پہنی، بھاگتا ہوا پہنچا کہ میں جاؤں اللہ کا ولی، یہ میرا اقتدار کسی اور کو نہ عطا کر. دوستو یہ ہے ولایت. میں چلا گیا، میں اس وقت ایسی تھا، میں نے بھی زندگی میں کوئی کام چھوڑا نہیں. فوج تھی، فوج سے ایسی ہوا، ایسی سے یہ آج کل یہ سیاسی ہو گئے ہم لوگ. میں ایسی تھا تو میں چلا گیا اٹک قلعے میں، میاں والی جیل میں. تو وہاں پر جب وہ جیل کا وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بریفنگ دے رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر غازی علم دین شہید، سب بولو رحمت اللہ تعالی. اس نے کہا یہاں پر غازی علم دین کو پھانسی دی. میرے ساتھ 10 اسسٹنٹ کمشنر تھے، میں رک گیا. میں نے کہا سپرڈینٹ صاحب اپنے الفاظ ریپیٹ کریں میرے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے. کہتا جی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ یہ کہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غازی حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں لے لیا. میں نے کہا میں نے نہیں بریفنگ لینی، اٹھو. میں کہا پھانسی گھاٹ پر لے چلو ہمیں. وہ بندہ پریشان ہوا، لے گیا. اس نے سوچا ہوگا سسر وزیر اعظم ہے، چاچا سسر وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، ٹھپا کہیں اور لگا ہوا ہے. میں پھانسی کے اس گھاٹ پہ گیا. میں نے سب کو کہا درود شریف پڑھے، الحمد شریف پڑھے، کل شریف پڑھے. میں نے کہا میرے دوستو آپ میں ایسے لوگ بھی ہیں باشمول کیپٹن صفدر جن کو 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے، مگر میرا عقیدہ اور ایمان ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی نظروں میں دیکھا. وہ منظر دیکھ رہے تھے جب عاشق پھانسی چڑھ رہا تھا. دوستو آج بدبخت لوگ ہیں، عقیدے اور ایمان کی بات نہیں سمجھتے، ناموس رسالت کی توہین کر دیتے ہیں. مگر اس ناموس کو بچانے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو آج سردی میں کس لیے بیٹھے ہوئے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے محبوب کا ان کے ہاتھوں سے فیض جاری ہے اور ذکر بلند ہے. اور جب یہ گستاخیاں کرتے ہیں، ناموس رسالت کے قانون کو کوئی ایسا قانون کہہ دیتی ہے، پھر حضرت غوث پاک اپنے ایک قادری کا
ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، پھر ایسے عاملے بدگور گورنر کو وہ قتل کرتا ہے، خود وہ مقام پاتا ہے جس کو ممتاز قادری کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے مجھے کسی نے کہا کہ ممتاز قادری کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ممتاز جانے تو غوث اعظم قادری جانے، میں نے کہا جس نے بھیجا تھا وہ سنبھال لے گا۔ دوستو یہ عقائد، یہ مسلک، یہ سیکھے جاتے ہیں ان لوگوں سے جن کو فیض و مدینہ پاک کا، جن کو فیض و اپنے آباء و اجداد کا، جن کا دل یہاں ہو، دھڑک مدینہ پاک میں ہو، وہ اپنی اولادوں کو ان کی محفلوں میں بچوں کو بھیجو، ان کی محفلوں میں لوگوں کو بھیجو، یہاں سے فیض حاصل کرو، ورنہ دنیاوی تعلیم پھر عشق مصطفیٰ سے دور کر دے گی۔ پھر کئی ممتاز قادری کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں ایسے گستاخ۔ میں کہتا ہوں لوگوں، میں نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا، جھگڑا بن گیا، روز ہی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دن تو نہیں ہے، کبھی سسپینڈ کر دیتے ہیں، کبھی باہر نکال دیتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے 4 مہینے کے لیے سسپینڈ کروا دیا۔ میں راجہ ظفر الحق صاحب کے سامنے پیش ہوا، میں نے کہا راجہ صاحب مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ میں 4 مہینے سسپینڈ رہوں گا، اس کے بعد بحال ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں آپ انکوائری رپورٹ کے لیے آئے۔ میں نے کہا یہ جو پیٹھ ہے اس پہ بڑے بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لگے گی نہیں کہیں پر، اور جو سسپینڈ کرتے ہیں وہی لکھتے ہیں کیپٹن صفدر بے قصور ہے۔ میں کہتا ہوں میرا قصور ہے، لکھو۔ دوستو جب پیچھے ہاتھ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو میں زیادہ لمبا پروگرام چلے گا، میں ایک تڑپ تھی اور بلانے والوں نے بلایا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں 4 باتیں بھی کروں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ان پڑھ سے لوگ ہیں، کوئی پتہ سرا نہیں ہوتا، اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، مگر آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو آج مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سن رہے ہوں گے، اور یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارا مسلک ہے کہ جہاں بھی حضور آقا علیہ السلام پہ درود پڑھا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ سنتے ہیں ان کے اپنے کان مبارک سے سنتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ فرشتے پہنچاتے ہیں ان کا فرشتے پہنچاتے ہوں۔ میں گنبد خضرا پہ کھڑا تھا، میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ کہتے ہو کہ گنبد خضرا پہ کھڑے ہو تو حضور سنتے ہیں، میں نے کہا ایک حد بتا دو کہ اس حد تک سنتے ہیں، کوئی حد ہے؟ اس پہاڑی کے پیچھے تک سنتے ہیں؟ کہتے جی حد تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا جہاں اللہ کی خدائی ہے، جہاں پر اس کی مخلوق ہے، جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محب لوگوں کا درود خود سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ اب محبت تھی، تڑپ تھی، میں لاہور تک سوچ رہا تھا کیسے جاؤں گا، کھینچ لیا نا، ہاتھ رکھ دیتے ہوتے ہیں۔ دوستوں اس پہ پریشان نہ ہونا، خوش قسمتی اپنے بچوں کو یہ عقیدے سنا دو، یہ مسلک کی تعلیم دو۔ میں کہتا ہوں میں 8 سال جلاوطن رہا، میرے پاس کیا تھا نواز شریف صاحب کو کچھ دینے کے لیے؟ قید میں ڈالا، قید ہو گئے، جلاوطن کیا، جلاوطن ہو گئے۔ مگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پرانے مدینہ پاک کے لوگ این اس مسلک کے، ان کو کہا شاہ محمد احمد رضا خان نے تربیت دی ہے؟ کیا وہ بریلی سے پڑھ کے گئے ہیں؟ بریلی شریف سے نہیں پڑھے۔ ایک کرنل تھے، میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا، جدہ میں ان کا گھر ہے، وہ الیاس قبیلے سے، الیاس قبیلہ سے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا وہ قبیلہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو جب عصر کی اذان ہوئی تو جب ہم لوگ بریلوی نہیں، مسلک والے، ولی اللہ کے غلام اور صحابہ کرام کے عقیدے والے لوگ آقا علیہ السلام کا نام سنتے ہی بوسہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا قرۃ العین یا رسول اللہ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر اس نے دوسری دفعہ مؤذن نے کہا، پھر اذان ختم ہوئی، میں نے کہا یا کرنل، وہ پڑوسی تھا، میں شام کو اس کے پاس بیٹھتا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے آج یہ کیا، یہ کیا ہے؟
مجھے اس نے عربی میں کہا یہ صحیح عقیدہ ہے، میں نے اپنے دادا سے سیکھا، اس نے اپنے باپ سے سیکھا، اس نے اپنے باپ سے سیکھا، یہاں تک کہ میرا قبیلہ مدینہ پاک کا مکہ کا وارث تھا، وہاں سے ہم نے سیکھا۔ آج یہ ہے میرے بچے سکول میں جاتے ہیں، تعلیم وابیت لے کے آتے ہیں، میں ان کو پھر سنی کر دیتا ہوں شام۔ میں نے سوچا کہ شاہ محمد احمد رضا خان نے تو ان کو عقیدہ نہیں سکھایا، شاہ محمد نے تو احمد رضا خان نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سب مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہی سکھایا ہے نا، مگر اس عربی کو کس نے سکھایا جو صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے؟ میں اس کو کہا، میں نے کہا ہمارے ملک میں دو فرقے، ایک چومنے دیتا ہے ایک نہیں چومنے دیتا، اس نے کہا جو چومنے دیتا ہے وہ صحیح ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میں نے دیکھا آج یہ میلاد پاک ہو رہا ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، نعت شریف ہو رہی ہے، مگر سعودی عرب کے وہ پرانے لوگوں کے گھروں میں ہم گئے، وہاں تو ساتھ دف بج رہا تھا۔ جب ان کے گھر ہم جاتے وہ کہتے مولود ہے آ جاؤ، ان کو پتہ ہو گیا یہ پاکستانی مناتے ہیں، پھر دف دیتے تھے ہاتھوں میں، ہمیں بجانا نہیں آتا تھا وہ بجاتے تھے، پھر نعت شریف پڑھتے تھے۔ دوستو تو یہ عقیدہ وہاں سے آیا، جو خالص تھے ان کے سینوں میں رہ گیا، جو خالص نہیں تھے ڈالڈا بنسپتی ہو گیا ان کا۔ دوستو میں صرف آج میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقائد ہمارے بزرگوں سے ہمیں آئے۔ اعلیٰ وہ شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد کرما والے ایک دن ان کو فرمانے لگے کہ اکاڑوی تم تقریر کیا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو ان پڑھ ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے کیا جو دی کہ تقریر کیا کرو، تو جب کہہ دیا تو پھر شفیع اکاڑوی سے حضرت مولانا شفیع اکاڑوی بھی ہو گیا، پھر پورے پاکستان میں سکہ جم گیا تھا یا نہیں جم گیا تھا۔ میں بات یہ کر رہا تھا، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ دیکھو اس اللہ کے ولی جن کی وجہ سے آج یہ مسلک قائم ہے، الحمدللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اور میں مدینہ مکہ معظمہ میں تھا، جامعہ سولتیہ میں، میرے والد صاحب تھے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ 1832 میں ایک تحریک اٹھی اور اس کے بعد برے صغیر کے اندر کچھ کتابیں لکھی گئی، اور اعلیٰ حضرت شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ اس جامعہ سولتیہ میں آئے، مکہ پاک آئے اور یہاں سے فتوے لے کے گئے اس تحریک کے خلاف، اور پھر اس تحریک کا جو منبع تھا، جو اس تحریک کی لکھی گئی کتابیں تھیں، اس کو آ کر انہوں نے برے صغیر میں رہ کر کاؤنٹر کیا، اور اللہ اس کی دعاؤں سے لوگ جنتی ہوں۔ وہ تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مصر کے ایک بزرگ تھے، تو وہ بریلی شریف پہنچ گئے، لوگوں سے پوچھا میں احمد رضا کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا 2-3 دن پہلے تو وہ انتقال کر گئے۔ کہا مزار شریف پہ لے جائیں، مزار پہ لے گیا، تو صاحبزادگان جب پہنچے تو انہوں نے کہا جی میں نے، وہ مصری جو شخص بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں نے ٹھیک 3 دن پہلے مجھے خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ایسے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی انتظار میں؟ فرمایا بریلوی سے احمد رضا آ رہا ہے، اس کے انتظار۔ تو کہا میں اٹھا اور میں نے پوچھا بریلی کہاں؟ انہوں نے کہا برے صغیر میں۔ میں آج پہنچا، جس رات میں نے خواب دیکھا تھا اسی رات آپ وصال بتا رہے ہیں۔ اللہ نے، یہ میری خوش قسمتی تھی، یہ لوگ اپنی قبروں میں بھی جا کر، انہوں نے فرمایا اپنے مریدوں کو کہا کہ میری قبر اتنی گہری کھود دینا کہ میں کھڑا میرے قد جتنا ہو۔ مریدوں نے کہا کیوں جی شریعت؟ کہا جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا الصلاۃ والسلام علیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہ یہ سلام پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوتا ہے جو
چاہنے والا دنیا میں جہاں بھی دفنایا جائے جنت البقیع میں لے جاتے، اور نہ چاہنے والے کو دفنا بھی دیں اٹھا کے باہر لے آتے۔ یہ عقیدے اور مسلک کی بات ہے دوستو۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ ہر ایک پروگرام میں ہم یہاں آئیں اور فیض بھی حاصل کریں، اور روحانی فیض بھی ہو، دنیاوی فیض بھی ہو، دینی فیض بھی ہو۔ یہ تو نگاہ کرم کی بات ہے، اولیاء اللہ کے فیض کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض جاری رکھے، ہمارے دلوں کو اتنا کشادہ کرے کہ یہ فیض ہمارے دلوں میں سماتا رہے، ہماری اولادوں کا عقیدہ اچھا ہو، ہمارے اولادوں کی جو بیت ہے وہ بھی ایسے ہی صالح لوگوں کے ہاتھوں پر ہو جیسی اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، اور اللہ کی ذات یہ سلسلہ چلاتا رہے، حضور کے نعت خوان پیدا ہوتے رہے، ثنا خان پیدا ہوتے رہے، یہ مجلسیں لگتی رہے، مجلس لگتی رہے، مدینے سے انعام ملتے رہے، ہم کامیاب ہوتے رہے۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، یہ تھے میرے مرشد گرامی کے خادم جناب میاں نواز شریف صاحب کے سن آف لا، پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما جناب کیپٹن محمد صفدر صاحب، جو انتہائی روح پرور انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحان اللہ، الحمدللہ مشائخ کا فیض باقاعدہ جلوہ گر نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے دادا جان کو نسبت خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف سے تھی، وہ فیض سبحان اللہ جی جی، اور وہی فیضان ان کی زبان سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری کو پیش کرنے کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان جناب محمد ریحان نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف۔ اچھا جی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری کو پیش کرنے کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں جناب فخر الدین قادری نقشبندی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی کراچی سارے آرام میں۔ اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں خطیب اہل سنت فخر ملت حضرت علامہ مولانا پیر عبدالقادر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد
پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، قبلہ عالم پیر محمد طارق اعظم پیر ثانی سرکار مدد اللہ العالی، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات گرامی قدر، آج کی اس نورانی محفل میں ہمارے نہایت ہی محترم جناب کیپٹن محمد صفدر صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے، تو انہوں نے بڑا نورانی بیان کیا اور ہمارے دلوں کو روشن کیا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل ایمان مناتے ہیں۔ یہ تحریک فروغ عشق مصطفیٰ ہے اور یہ خانقاہ تحریک فروغ عشق مصطفیٰ کا مرکز ہے، اور یہاں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ ابھی کہا جا رہا تھا کہ فلاں کرامت ہے، فلاں کرامت ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ درست العلم حتی صرت قطباً ونلت السعادة من مولا الموالی۔ حضور غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان علم کا ہے یہاں بھی جاری و ساری ہے، اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ صوفی کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ صوفی تزکیہ کی تعلیم دیتا ہے، طہارت کی تعلیم دیتا ہے، تقوی کی تعلیم دیتا ہے، اور سب سے محبت کرتا ہے۔ اس کے پاس جو بھی آئے فیض لے کر جاتا ہے۔ آج 11ویں شریف بھی ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی ہے۔ پہلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم میں تشریف آوری ہے، اور دوسری بار ربیع الثانی حضور غوث اعظم کا دین کو زندہ کرنا ہے۔ سرکار اس عالم میں آئے، اس عالم میں بہار آئی۔ جتنی بہار کے موسم ہیں، گرم ملکوں کی اور ہے اور سرد ملکوں کی اور ہے، لیکن ایک ہی وقت میں سارے عالم میں بہار آنا یہ کملی والے کی عظمتوں کا نتیجہ ہے۔ قدم مصطفیٰ اس عالم آب و گل پر لگا تو پورے عالم میں یونیورسل طور پر بہار آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار آئے، عالم میں بہار آئی، سارا عالم نورانی ہو گیا، ظلمت قدے نورانی ہو گئے، اور ایسا پیارا نظام آیات لے کر آئے جس نے انسان کو انسانیت کا شرف عطا کیا۔ یہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ ابھی پیر صاحب نے میلاد کیوں منائی؟ وجہ کیا ہے منانے کی؟ ایک تو خانقاہیں مرکز ہیں فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں آج دنیا میں ہم یہاں قریبی یا ہمارے بہت سے مزدور کام کرتے ہیں اور مزدور یکم مئی کا دن مناتے ہیں، لیکن غور کرو اگر مزدور چاہے کہ وہ دن منائے تو وہ 12 ربیع الاول کی میلاد منائے کہ ایک مزدور صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کملی والے نے مزدور کی عظمت کو دیوالا کر دیا اور یہ اعلان کیا القاسب حبیب اللہ ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ مقام مزدور کو کون دیتا ہے؟ ارے اگر یتیم دن منانا چاہے، 12 ربیع الاول کی میلاد منائے، ماں دن منانا چاہے،
12 रबीउल अव्वल की मीलाद मनाए, बाप दिन मनाना चाहे 12 रबीउल अव्वल की मीलाद मनाए, क्यों मनाए? यतीम को मकाम मिलता है कमली वाले के वसीला से, माँ को अजमत मिलती है कमली वाले के वसीला से, बाप को रिफात मिलती है कमली वाले के वसीला से, औरत को हक मिलता है कमली वाले के वसीला से, इंसान को मकाम मिलता है कमली वाले के वसीला से। सरकार मौसम इंसानियत है। इस आलम में जो निजाम सरकार ने अता किया, लेजिस्लेशन में जितने आप कंपैरेटिव स्टडी करें, जितने रिलीजन है या जितने निजाम हैं, उन सबको इंसानों ने बनाया। इंसान का बनाया हुआ कानून बदल भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। 2/3 की अक्सरियत से अमेंडमेंट हुई, उसमें तब्दीली हुई, कानून खत्म हो गया, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अल्लाह के कुरान की न देर बदली जा सकती है न जबर बदली जा सकती है। ये कैसा बेमिसाल निजाम है, कैसा बेमिसाल निजाम है कि जिसने नौ इंसानी की तकदीर को बदल दिया। अभी कैप्टन साहब आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा फरमा रहे थे। वो तहरीके फरोगे इश्क़ मुस्तफ़ा के अलम बरदार थे। उन्होंने बर्रे सगीर में इस तहरीक को जिंदा किया। आप फरमाते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। एक लफ्ज नारी कहकर सारी तहजीब, तमद्दुन, मईशत, माशरत, सारे निजाम को बयान कर दिया और नूरानी कहकर सारी अजमतें बयान कर दी। अब आप गौर करेंगे, चंद मिनट में मैं माशाल्लाह मैं हजरत का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये टाइम दिया। और ये रूहानी महफिल भी है, नूरानी भी है, इसमें रूहानियत भी है, इसमें फैजान भी है। और ये मत समझो, बाद लोग जैसे कहा करते हमारे भी ज़ाहिरी हाथ है, हमारे भी इसी तरह के पाँव हैं, हमारी भी आंखें हैं, हमारा भी दिमाग वैसे ही है, लेकिन इंसान में बड़ा फर्क हुआ करता है। वली का मकाम और हुआ करता है, आम आदमी का मकाम और हुआ करता है। ये दावा नहीं कर सकता कोई कि मैं भी उनकी तरह हूँ। मौलाना रूम ने इस बार रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बहस किया, लेकिन ये इसकी इजाजत नहीं देता। वक्त जो निजाम कमली वाले लेकर आए, उसने माशरे को कैसा पाकीज़ा कर दिया, कैसा पाकीज़ा माशरा मर्द वजूद में आया कि नौ इंसानी उस माशरे पर फख्र कर सकती है। वो बेमिसल अफराद व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ऐसे पाक अशखास तैयार हुए। आज हुकूमत करने वाले, आज हुक्मरानियां करने वाले, उनके हालात को आप जानते हैं, बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखें, अमीरुल मोमिनीन खलीफा बलाफत जानशीन मुस्तफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब खलीफा बने, वजीफा कितना मुकर्रर हुआ, जितना आम आदमी का वजीफा है इतना अमीरुल मोमिनीन का वजीफा है। और जब आपका विसाल होने का वक्त करीब आया तो वो अजीम शख्सियत जो सरकार की जानशीन है, जिसकी अजमतें ये हैं कि उसके सद्दीक होने पर फरिश्ते भी कसमें खा सकते हैं, वो इतना बड़ा अजीम शख्स था। कहा जब मैं दुनिया से चला जाऊं और इंतकाल कर जाऊं, जो मेरा तरका बच जाए, जितना बैतुल माल से मैंने पैसा लिया है वो सारा वापस कर दिया जाए। ये था कमली वाले का निजाम, जो कमली वाले ने
نو انسانی کے لیے پیش کیا تھا۔ نظام مصطفیٰ امن کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ فنڈامنٹل رائٹ عطا کرنے والا نظام ہے، نظام مصطفیٰ مزدور کے حقوق کا محافظ ہے، نظام مصطفیٰ انسان کو عزت و عظمت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بے مثل نظام ہے جو میلاد کا اصل پیغام ہے۔ میلاد کا یہ جہاں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، اس کا اصل پیغام یہی ہے کہ وہ نظام پاکیزہ جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ کو میں دو مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ ہمارا کرمینل پروسیجر کوڈ جو آج پاکستان میں جاری ہے، تعزیرات ہند کو ترجمہ کر کے تعزیرات پاکستان کر دیا گیا۔ اس کرمینل پروسیجر کوڈ کو دیکھیں اور کملی والے کا جو نظام ہے اس کو دیکھ لیں۔ یہ بیل بیفور اریسٹ اینڈ بیل آفٹر اریسٹ کا تصور اسلام پیش نہیں کرتا کہ یہ پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ کہا جب تک جرم ثابت نہ ہو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عظمت انسانی کا اتنا اسلام جو ہے ہمیں عطا کرتا ہے عظمتیں۔ یہاں تو شک کے اندر 154 کرمینل پروسیجر کوڈ کا ایک دفعہ جس کو مرضی ہو پکڑ لو، تھندار جس کو جائے پکڑ لے۔ اور کیا میں تفتیش کر رہا ہوں، میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے جرم کیا۔ کہا نانا یہ بات نہ کرنا، انسان کی عظمت کے یہ خلاف ہے۔ جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے جرم کیا ہے اس وقت تک تم اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے، اور اریسٹ کرنے کے بعد انصاف کرنے میں جلدی کرو، اور انصاف بھی ایسا کرو کہ محمد مصطفیٰ نے جو انصاف کے نظام تمہارے لیے وضع کیے۔ اسلامک جوڈیشری اور آج کی جوڈیشری، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ آپ تو ادب میں بڑے ماہر ہیں، سب زیادہ صاحب بڑے ادبی علمی فکری آدمی ہے۔ یہ جو جوڈیشری ہے آپ کی، اس میں ہمارے ہاں استثناء ہے، وزیر اعظم کو استثناء، صدر کو استثناء، فلاں کو استثناء، فلاں کو استثناء۔ لیکن اسلامی نظام میں ایک طرف یہودی کھڑا ہے، دوسری طرف علی المرتضی شیر خدا سید الاولیاء کھڑے۔ کہا یہ ذرا کے لیے گواہ پیش کرو۔ کہا امام حسن امام حسین دونوں گواہ ہیں۔ کہا باپ کے حق میں بیٹا گواہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار کی گواہی ریجیکٹ کر رہے ہو؟ کہا کر رہا ہوں۔ کہا یہ میرا غلام گواہ ہے۔ کہا مالک کے حق میں غلام گواہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کرو۔ کہا اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر ذرا یہودی کی ہے۔ یہ فیصلہ تھا اسلام کا۔ اب یہودی کہنے لگا یہ تو میری نہیں ہے تو علی المرتضی کی، لیکن علی کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ باہر نکلا تو کہا اے علی تیرا مذہب سچا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں کوئی جوڈیشری میں کسی کو استثناء نہیں تھا۔ امیر المومنین